مظہر لطفہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین. گرامی مرتبت بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین، آج ہم بحمد اللہ تعالی غریبوال سیمنٹ کی جامع مسجد میں اپنی نوعیت کے پہلے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس جیسی ہزاروں نشستیں عطا فرمائیں. تربیت ذمہ داری ہے، اور جس دور میں آپ اور میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ابتلاء، آزمائش، دکھ اور مصیبتوں کا دور ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دین سے دوری کا دور ہے. دنیا سیکھنے کے لیے محنت ہو رہی ہے اور بے پناہ محنت ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سے جو نفع ملتا ہے وہ ان ہینڈ ملتا ہے، اور دین سیکھنے کے بدلے جو نفع ملتا ہے اسے نظریں نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور کب عطا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. تو جو سامنے نہیں ملتا تو انسان کی ایک فطرت ہے، وہ اس کی طرف نہیں بڑھتا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب فرائض سے غافل لوگ فرض کو بھی سیکھنا نہیں چاہتے. یعنی اگر آگاہی نہیں ہے نا فرض کے بارے میں بھی تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. پچھلے 4 ماہ پہلے ہماری ایک نشست یہاں علماء کی، جو ہم خادم یہاں آپ کے ہیں، ہوئی، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ ہم اپنی ایک کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹچی مسائل جن کے بغیر گزارا نہیں، فرائض کی حد تک وہ اہمیت رکھتے ہیں، ان پر دروس قرآن یا تربیتی نشست کی شکل میں ہم اپنا حق ادا کریں. اپنی طرف سے بات اپنے بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک پہنچا دیں تاکہ آگاہی اور شعور کی مہم کا آغاز ہو. میں قطعاً دعویٰ نہیں کرتا کہ ایک نشست میں یا 5 نشستوں میں ہم پورا دین پڑھا لیں گے. دین ایک تسلسل کا نام ہے. دین ایک تسلسل کا نام ہے جو ساری زندگی بندے کے ساتھ 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 چلتا رہتا ہے. تو ہم نے اس میں سے 5 اہم ٹاپک جو ہیں ان کو خاص کیا مشاورت کے ساتھ. اس میں سے آج ہم الحمدللہ جس چیپٹر پہ، جس ٹاپک پہ اختصار کے ساتھ بات کریں گے وہ ہے حقوق العباد. یہاں سے بات شروع اس لیے کر رہے ہیں کہ بنیاد حقوق اللہ اور حقوق العباد سے چلتی ہے. اس میں پھر یہ ایک وسیع پکچر ہے جس میں سارے کے سارے مسائل آ جاتے ہیں. اس کے بعد آج کی زندگی میں جس چیز کی ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمی ہے وہ اعتدال ہے. یہ ایک میں پریس ہی آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ ناظم حسین سیالوی تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اعتدال کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مساوات کیسے رکھنی ہے. ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے. صحیح کی طرف کتنا بڑھ رہے ہیں اور غلط کی طرف جھکاؤ کتنا ہے. اسی طرح محبتیں ہیں، ایک طرف والدین کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کی محبت ہے. اعتدال کیا ہے کہ ان دونوں میں توازن قائم ہو، اور جب تک توازن قائم نہیں ہوتا تو ایک مومن کی زندگی کسی صورت بھی مکمل نہیں ہوتی. قرآن عظیم میں اللہ کریم نے خود دعوت دی ہے کہ ماں باپ سے محبت کرو. کوئی صورت نہیں اس سے انحراف کی، ایک طرف ہٹنے کی.
وہ اپنی جگہ سرٹن چیز ہے، لیکن یہ کہا کہ دیکھنا کبھی بھی تمہارے ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت سے آگے نہ چلی جائے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، لیکن کہا کہ خبردار کبھی بھی بیٹوں کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ نہ ہو کہ کہیں یہ برابر بھی آ جائے، نہیں، اعلیٰ ترین محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بیٹے یا بیٹی کی محبت کا ایک اپنا درجہ ہے، اسی طرح اساتذہ ہیں، اسی طرح دوست یار ہیں، اسی طرح معاشرہ ہے، پھر اسی طرح کاروبار ہے، تجارت ہے، گھر ہے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت طیبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم، اے میرے حبیب آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر تمہارے والدین و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بہن بھائی، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، اسی پکچر کو وسیع کر دیا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کما رکھے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جو جن کی محبت تمہارے دلوں کے میں بیٹھ گئی ہے، رچ بس گئی ہے، کوٹھیاں، بنگلے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، گھاٹا نہ ہو جائے۔ ہر کاروباری کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھاٹا نہ ہو جائے۔ کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری محبتیں اللہ اس کے رسول اور جہاد اللہ کی راہ میں کرنے سے زیادہ تمہیں پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرو۔ کیا فرمایا کہ اللہ کو پھر تم نہیں چاہیے ہو کہ تم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا توازن کیا تھا، یہ اعتدال ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری نشست اعتدال پر ہوگی۔ اس کے بعد تیسری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہر نوجوان کے لیے نکاح ہے، اور نکاح رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس نکاح کی ضد کیا ہے؟ طلاق۔ اب دونوں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کبھی اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور ساری زندگی بہت خوبصورت گزر جاتی ہے، اور کبھی دوسرے ہی دن ناچاکیاں آ جاتی ہیں۔ تو کس حد پہ پہنچ کے طلاق دینی چاہیے؟ یقین جانے میں آپ سے عرض کروں نا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جتنے زیادہ طلاق کے مسائل ایک ہفتے میں ہمارے پاس آتے ہیں، اور اگر 10 لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو 9 ایسے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں جی میں نے تینوں دے دی ہیں، اب حل بتائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ شروع ہی 3 سے کرتے ہیں۔ عدم برداشت ہے، صبر ختم ہو گیا ہے، معمولی معمولی باتوں پہ ناچاکی، اور جاتے ہی تینوں طلاقیں دے دی۔ پھر چل پڑتے ہیں کہ اب کوئی مفتی ایسا ہو جو مجھے ریورس کر دے، تو تینوں میں تو کوئی ریورسل ہے ہی نہیں۔ مسائل پھر آگے وہ ائمہ کے الگ الگ ہیں، لیکن ہم اناف ہیں، حنفیوں کے نزدیک 3 ہیں تو تینوں ہو گئی۔ اب کوئی ریورسل نہیں ہے۔ جو چور راستے ہیں وہ چور راستے ہیں، غلط ہیں، ان کا دین کی مبادیات سے کوئی تعلق نہیں۔ تفصیل میں نہیں جاتا، جو مضمون آئیں گے تو میں یہ پریسی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلا مضمون ازدواجی خوشگوار زندگی کیا ہے۔ حضرت تشریف فرمائیں انشاءاللہ 24 تاریخ کو ان کا لیکچر اس پہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی کی زندگی ہے اس کو حسین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے تو اس کو قائم کیوں کیا گیا، یہاں سے شروع کریں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہم میں سے کون ہے جس کے ہاں بچے نہیں ہیں، جو ازدواجی زندگی نہیں گزار رہا؟ اب ازدواجی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بچے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ اس کے بعد اگلا اہم ترین، یہ 5 چیپٹر اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ 5واں ہے پھر آگے کہ اگر طلاق ہو ہی گئی ہے تو عدت کے مسائل ہیں۔ پہلے تو طلاق دینے کے طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ مفتی صاحب عرض کریں گے۔ پھر اگر ہو گئی ہے تو عدت کیسے گزارنی ہے، اور اس عورت نے عدت کہاں گزارنی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اس کو طلاق دینے سے پہلے ہی میکے بھیج دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے طلاقیں بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کا آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوتی، جبکہ اگینسٹ ہے شریعت محمدیہ اس سلسلے میں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم طلاق دے دو تو اپنی اس بیوی کو اپنے گھر ہی رہنے دو، اسی حویلی میں. کیوں؟ تاکہ شاید کوئی بیچ بچاؤ کی شکل نکل آئے اور تمہاری آواز کوئی باہر نہ سنے. پھر جا کے کہا کہ اگر نہیں نباہ ہو سکا اور تم آخری حد تک جا پہنچے اور تم نے طلاق بائن دے دی، جدائی ہو گئی، تو پھر بھی کیا کہا؟ قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر اسے کپڑوں کا جوڑا دو، کچھ تحائف دو اور عزت کے ساتھ رخصت کرو تاکہ خاندان آپس میں نہ بٹے. تو یہ عدت کے مسائل ہیں. اس کے بعد خلا ہے کہ اگر خاوند ضد کر رہا ہے اور اس نے عورت کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تو کیا عورت کے پاس بھی کوئی رستہ ہے کہ وہ اس خاوند سے نجات حاصل کر لے؟ تو یہ ہمارا انشاءاللہ تفصیلی جو 5 مضامین ہیں، ان پر اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج جو میرے پاس وقت موجود ہے، میری ذمہ داری لگائی گئی کہ حقوق العباد پر بات کروں. 2 قسم کے حقوق ہیں. سب سے پہلے حقوق اللہ، پھر حقوق العباد. عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندے کے. حقوق اللہ، اللہ کے حق. جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق فرض ہو گئے. کوئی صورت نہیں ان کے بغیر زندہ رہنے کی، اور نہ ہی ان کے بغیر ایمان کامل ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم سپریم پاور ہے، مالک ہے، اس کا حکم اٹل ہے. اس کو کہتے ہیں نص قطعی. جو آ گیا حکم وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. مثلا حکم کیا ہوا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو. اب بغیر نماز پڑھے اور بغیر زکوٰۃ دیے کوئی راستہ نہیں. اللہ کا حکم ہے. نماز کے بارے میں آیا، زکوٰۃ کے بارے میں آیا، حج کے بارے میں آیا، تعلقات کے بارے میں. اللہ کے حق ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے یہ جو میرا حق ہے نا، میں اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہوں. کسی بندے پہ اللہ کریم فرماتے ہیں جب مجھے پیار آ جائے، کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے، میں معاف کر دیتا ہوں. ایک بندہ سفر کرتے کرتے جا رہا ہے، ایک بڑا گناہ گار ہے. دوران سفر ایک کنویں کے پاس پہنچتا ہے، پانی کی حاجت ہے، پانی پینا چاہتا ہے یا وضو کرنا چاہتا ہے. دیکھتا ہے کہ ڈول نہیں ہے. قریب ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتا ہانپ رہا ہے گرمی سے، شدت سے، اور پیاس سے بلک رہا ہے. اس کے ذہن میں خیال جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ اپنی پگڑی اتارتا ہے اور پگڑی کو جوتے کے ساتھ باندھتا ہے. اپنا ہی جوتی کھڑائیں، اس وقت یہ کھسا نما جوتے استعمال ہوتے تھے. تو وہ اس پگڑی کو جوتے کے ساتھ باندھ کے وہ جوتا پانی کی طرف لٹکاتا ہے اور اس میں وہ پانی نکال کے کتے کو پانی پلا دیتا ہے. کچھ عرصے کے بعد اس شخص کی وفات ہوتی ہے تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملتا ہے. وہ دوست اس سے پوچھتا ہے بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. تیری کون سی نیکی کام آئی؟ اس نے کہا وہ جو میں نے کتے کو پانی پلایا تھا، وہ جو کتے کی پیاس بجھائی تھی. میرے عمل اور کوئی تھے یا نہیں تھے، بخشش میری وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ہو گئی. تو اللہ کریم کے جو حق ہیں وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے معاف کر دے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو حق بندے کا ہے وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا. یہ ہیں حقوق العباد، بندوں پر بندوں کے حق. بندوں پر حضرت سیدنا امام آلوسی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 حق ہیں. بولیے کتنے؟ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 بنیادی حق ہیں. نمبر 1، فائدہ نہ دے سکے تو نقصان نہ پہنچائے. بڑی سادی اور سیدھی باتیں. اگر اپنے بھائی کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو اسے نقصان نہ دے. دوسرا، اگر کسی کو خوش نہ کر سکے یا خوشی نہ دے سکے تو اسے غم یا رنج نہ پہنچائے. حق تو یہ ہے نا کہ خوشی پہنچائے. اپنے بھائی کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. خوش نہیں نہ کر سکتے ہو تو اسے رنج بھی نہ دینا، دکھ بھی نہ دینا. تیسری چیز فرمایا اگر تعریف نہ کر سکو تو کبھی بھائی کی برائی بیان نہ کرنا. اگر
لیکن اب یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے. ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے, اپنی تعریف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تو اپنی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ تیرے پاس تیرا کیا ہے؟ تعریف تو وہ ہے جو کوئی تیری کرے. کوئی کہے تو بہت اچھا ہے, میں کہوں میں بہت اچھا ہوں, تو یہ جو میں ہے اسی میں نے تو تباہی کی ہے ساری. میں کچھ بھی نہیں ہے. جب تک زندگی سے میں نہیں نکل جاتی تو اللہ قبول نہیں کرتا. جب میں نکلتی ہے بندہ عاجز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے, پھر لوگ تعریف کرتے ہیں. تو وہ تعریف جو تمہاری لوگ کریں, کہا اگر تم کسی کی تعریف نہیں نہ کر سکتے تو اس کی برائی بیان نہ کرو. اس لیے غیبت کو سب سے بڑا گناہ کہا ہے. غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنا, اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی تعریف یا ایسی بات کرنا جو وہ سنے تو اس کو برا لگے, اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اتنا برا عمل ہے اگر تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو. کیوں کہا کہ یہ برائی بیان ہو رہی؟ کہا تیرا حق نہیں ہے. اچھا تو یہ تھا کہ تو اپنے بھائی کی اچھائیاں گنتا, اس کی خیر. کیا کیا فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی تمہارا بھائی دوست فوت ہو جائے, اگر اس میں کوئی برائی بھی تھی تو اس کی برائیوں کا ذکر نہ کرنا, اس کی اچھائیوں کا ذکر کرنا. کہ اللہ اپنے بندے کی زبان پہ بندے کا فیصلہ کر دیتا. اگر چاند لوگ یہ مجمع مل کے کہہ دے کہ محی الدین بہت اچھا ہے, مرنے کے بعد وہ بہت اچھا تھا, اللہ فرماتا ہے اس کے میرے بندے کہہ رہے ہیں اچھا تھا, وہ اچھا ہی تھا. اللہ اپنے بندوں کی زبان پہ بندے کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو کہا اس کی کبھی برائی بیان نہ کرنا, اچھائیاں بیان کرنا. یہی زندگی کا حال ہے کہ زندگی میں بھی ہو سکے تو اچھائی بیان کرو اور برائیوں پہ پردہ ڈالو, یا ڈائریکٹ اسے کہو کہ تم غلط ہو, اپنے اندر اصلاح کر لو. یہ جائز ہے. پچھلے دنوں ہم نے حدیث پاک میں یہ پڑھا بھی تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ کوئی جنتی اس وقت تک جنت نہیں جائے گا اور کوئی دوزخی اس وقت تک دوزخ نہیں جائے گا جب تک کہ حقدار کا حق نہ دے دے. نہ جنتی جنت, نہ دوزخی دوزخ جائے گا جب تک کہ حقدار کا حق دے دے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں سرکار نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک مفلس کون ہے؟ تنگ دست مفلس کون؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس مال منتر نہیں ہے, درم دینار نہیں ہے, کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے, اسباب زندگی نہیں ہے, وہ مفلس ہے. حضور نے فرمایا میرے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نماز ہوگی, روزہ ہوگا, حج ہوگا, بندگی ہوگی, اور قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, اس نے کسی پہ تہمت لگائی ہوگی, اس نے کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا, اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا, اس نے کسی کے عیب چنے ہوں گے بھائی کے. تو اللہ کریم حکم فرمائے گا یہ جو حقدار ہیں, کس کو گالی دی ہے, جس کو برا کہا ہے, جس کا قتل کیا ہے, بے عزتی کی ہے, اس کی نیکیاں اٹھا کے بدلے میں ان کو دے دو. وہ نمازی, وہ حاجی, وہ زکات دینے والا, وہ ساری بندگیاں کرنے والا, ڈھیروں نیکیاں لے کر جانے والا, جب بارگاہ مولا میں پہنچے گا تو اس کی نیکیاں, اس کے ساری وہ خیر وہ اٹھا کر ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی جن کے ساتھ اس نے زیادتی والا معاملہ کیا تھا. اور سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں پہلے ختم ہو جائیں گی, ابھی حق پورے نہیں ہوں گے, وہ مفلس ہے. نیکیاں پہلے ختم ہو جائیں گی, ابھی حقوق پورے نہیں ہوں گے, تو پھر اللہ کریم فرمائے گا یہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کے گناہ اٹھا کے اسے دے دو, برابری کرنے کے لیے ان کے گناہ اٹھا کے اسے دے دو, حتیٰ کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور وہ اس سبب سے جہنم چلا جائے گا. میرے غلاموں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں, وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہے جس کے بھرے ہوئے ہاتھ خالی ہو جائیں گے, جس کی جولیاں بھری ہوئی خالی ہو جائیں گی, کتنا کچھ ہوگا لیکن حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے حق کھانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی بھری ہوئی جھولی خالی ہو جائے گی. یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے اور بڑی درد والی باتیں ہیں. یہ قرآن و حدیث سے میں بالکل باہر نہیں جاؤں گا.
چند چیزیں میں نے چنی ہیں آپ کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور آئندہ اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ فرماتا ہے میں تو اپنا حق معاف کر دوں، لیکن جو حق تو نے بندوں کے دینے ہیں اور جو تجھ پر بندوں کے حقوق لازم کیے گئے تھے، اگر تو نے اس میں کمی کی ہے وہ معاف کر دیں گے تو میری طرف سے بھی معافی مل جائے گی. اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو تیری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. یہ روایت مسلم شریف کی میں نے پیش کی. تو حقوق میں سے اب مختصر کرتے جاتے ہیں تاکہ وقت میں ہم اس کو کور کر لیں. سب سے پہلا حق حقوق العباد میں سے والدین کا ہے. بولیے کس کا؟ ماں اور باپ. قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تجھ پر حق یہ ہے کہ تو کسی صورت بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. پہلا حق تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کی بندگی ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ٹھہرا. اس کے بعد فرمایا دوسرا بڑا حق تم پر یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان اور مروت کا سلوک کرنا. یہ والدین کون ہیں؟ جو پہلے دن سے لے کر جب تک ان کی سانسیں چلتی ہیں وہ اولاد کے خیر خواہ ہیں. وہ اولاد کے الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہو، لیکن بہت مشکل ہے کہ جو اپنی اولاد کے حق میں اچھا نہ چاہتا. ماں باپ اولاد کے لیے ہی تو سب کچھ کرتے ہیں. ان کی ساری انویسٹمنٹ اولاد پر ہے، ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ان کی اولاد ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اولاد کے لیے کر رہے ہیں. ماں پہلے دن سے اپنے سارے آرام بھول جاتی اور اپنے بچے کا آرام چاہتی ہے، اس کا سکھ چاہتی، اپنے سارے سکھ بھول جاتی اور ساری زندگی بھولے رہتی. اگر بچے سکھ میں رہیں یہی ماں کا سکھ ہوتا ہے. باپ کی کیفیت یہ ہے وہ دھوپ چلچلاتی دھوپ میں جلتا سڑتا ہے. تو کہا یہ دیکھنا کسی صورت میں بھی ان کی نافرمانی نہ. اور اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس ایک آیت میں اللہ کریم نے جو باتیں بیان کی ہیں اگر وہ بندہ پڑھے تو پھر ماں اور باپ کے واری جائے. خبردار کبھی زندگی میں ان کے سامنے اف نہ کرنا، کبھی انہیں جھڑکی نہ دے بیٹھنا. جب بھی ان سے کلام کرنا یہ احسان کا طریقہ ہے. جب بھی ان سے کلام کرنا تو کیسے نرم نرم باتیں کرنا، نرم نرم باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا. اور ہر وقت ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر دعا میں یہ مانگتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جیسے انہوں نے میری پرورش کی ہے تو ان دونوں ہستیوں پہ ویسا کرم فرما. میں تو نہیں ان کا حق ادا کر سکتا، تو میرا ساتھ میرا معاون ہو جا، تو میری طرف سے بھی ان پہ مہربانی فرما تاکہ میں بیٹے کا حق پورا ہو جائے. تو سب سے پہلا حق مجھ پہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ پاک کے بعد دوسرا بڑا حق والدین کا ہے. اب تین چیزیں میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک بیٹے کے لیے ضروری ہے فرما برداری کرے. بولیے فرما برداری کرے، یعنی کسی صورت والدین کی نافرمانی نہ ہو. نمبر دو، اپنے کسی عمل سے انہیں دکھ نہ پہنچنے دے. اپنے ہم جوانی میں ہوتے ہیں نا باہر جا کے ایسی عادتیں کر آتے ہیں، والدین کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. یہ بھی تکلیف ہے. اولاد فرما بردار اولاد کون سی ہے کہ جن کے کسی عمل سے والدین کو دکھ نہ پہنچے، وہ شرمندہ نہ ہوں، انہیں تعصف نہ اٹھانا پڑے، لوگوں سے منہ نہ چھپانا پڑے. تم ان کی اولاد ہو، تم ان کا تعارف ہو، انہیں تمہاری خوشبو آئے، انہیں تمہاری طرف سے خوشبو آئے. جب وہ لوگوں سے تمہارا ذکر سنے تو ان کا سینہ چوڑا ہو جائے. اور تیسری چیز کیا کہ جو مال والدین کی طرف سے تمہیں ملا ہے کسی حال میں بھی وہ حرام راستوں پر خرچ ہو. جو انہوں نے حلال کما کے جس سے تمہاری پرورش کر رہے ہیں، تو جو ضرورت کا تمہیں دے رہے ہیں تو بھی اس کا خیال رکھے کہ وہ مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں تو مجھے انہیں کن کن ذرائع پہ خرچ کرنا. یہ بیٹے کا حق ہے کہ وہ والدین کے حقوق پورے کرے. اسی طرح والدین پر حق ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں.
حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ تمہیں اولاد عطا کرے سب سے پہلا کام یہ ہے ان کا اچھا نام رکھو، ان کی اچھی پرورش کرو، ان کو اچھی تعلیم دو، سٹیپ وائز بتایا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو کسی اچھے گھر میں ان کی شادی کرو، پھر ان کے کسب معاش یعنی زندگی گزارنے کے اسباب ان کے لیے مہیا کرو، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا جب تم انہیں پرورش بھی دے دو، جب تم انہیں علم بھی دے دو، جب انہیں ان کی اچھے گھر میں شادی بھی کر دو، ان کے لیے معیشت کا بھی سبب تم لگا لو، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور یہ جملہ کہو اے اللہ میں آج کے بعد اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا اس کے کسی عمل کا ذمہ دار والد نہیں، کل اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ یہ کتنے 5 مراحل ہیں، آج ہم دوسرے مرحلے پر ہی پنکچر ہو جاتے ہیں، پرورش والے تک آتے ہیں۔ ہر والدین کوشش کرتے ہیں بچے کی اچھے سے اچھی پرورش کریں، اچھا لباس دیں، اچھا کھانا دیں، اچھا گھر دیں، یہاں ٹھیک ہے۔ جب مرحلہ تعلیم شروع ہوتا ہے تو یہاں آ کر پھر ہماری کلاسیفیکیشن غلط ہے، زیادہ تر رجحان دنیا کی طرف۔ قرآن عظیم کو بھی صرف میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوں کہ 10 سے 15 منٹ ملتے ہیں، جن گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے وہاں بھی، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اہتمام کرتے ہیں، واقعی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھ جائے، وہ صرف لسنر بن رہا ہوتا ہے، سننے والا، یا قاری بن رہا ہوتا ہے، صرف پڑھنے والا، سمجھنے والا نہیں ہے، جبکہ اسی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تھا۔ اور یہ ذمہ داری والدین کی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن سمجھاتے، اولاد کو قرآن سمجھاتے، پوری کوشش کرتے تاکہ بچہ قرآن سمجھتا۔ والدین اولاد پر جو اگلا حق ہے ان کا اولاد کے لیے، وہ ہے اولاد کو بری صحبت سے بچانا۔ اولاد کو، یہ کہتے ہیں نا باپ کی آنکھ تاڑنے والی آنکھ ہوتی، وہ تاڑتی ہے، شیر کی طرح دیکھتا کہ میرا بچہ میری بچی کبھی کسی ایسے عمل میں گرفتار نہ ہو جو برائی کا باعث بنے۔ بری صحبتوں سے بچانا، برے راستوں سے بچانا، دھیان رکھنا۔ آج یہ جو دکھ بھری بات ہے، یہ جو پرائیویسی کا ماحول آ گیا کہ بچے کا کمرہ ہی الگ ہے، باپ کا کمرہ الگ ہے، نہیں پتا بیٹا کس وقت اندر آ رہا ہے، نہیں پتا کس وقت باہر جا رہا ہے، وہ ملتا کن سے ہے، وہ بیٹھتا کہاں ہے، اس کی مجلس کہاں، یہ ساری خرافات یہاں سے پیدا ہوتی۔ ایک وقت تک، یا آپ کس کو کہتے ہیں، یہ سن بلوغت سے پہلے تھوڑا سا مائک کم کریں، سن بلوغت سے پہلے یعنی 15 سے 18 سال کی عمر سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ یہ واجب ہے کہ بچہ باہر نکلے تو ماں باپ کو پتا ہو، بچہ گھر آئے تو ماں باپ کو پتا ہو۔ اور خوش بخت اولاد وہ ہے جو والدین کو بتا کر جائے اور واپس آ کر اپنی دن کی کہانی سنائے۔ دونوں طرف خوش بخت اولاد بھی وہ ہے جو صبح نکلنے لگے تو کہے ابا جی فلاں طرف جا رہا ہوں، فلاں جگہ ہوں گا، شام کو آئے جس غرض سے گیا تھا وہ آ کر پریسی بیان کرے ابا جی میں فلاں جگہ گیا تھا، اور اس میں کبھی آر نہ سمجھے، کبھی آر نہ سمجھے۔ مجھے بتائیں کتنے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے ظلم کی حد تک، اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سے ایسا گھر کوئی نہ ہو۔ آج اگر شام کو بچے سے والدین پوچھ لیں بیٹا تم کدھر تھے، تو بیٹا ناک بھی چڑھاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے ابا جی میری پرائیویسی ہے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ چاہے تو تجھے فروخت کر دے۔ حق رکھتا ہے والد وہ پوچھے، اور کبھی پریشان نہ ہوا کرو میرے جوان بیٹے جو بیٹھے ہیں، کبھی پریشان نہ ہوا کرو، یا سن رہے ہیں یا بیٹیاں سن رہی ہیں، والدین کا حق ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں، وہ آپ کی تربیت کرنے والے ہیں، وہ مربی ہیں، وہ محسن ہیں، انہوں نے ہی تمہارے لیے سارے راستوں کا انتخاب کرنا ہے۔ میں وقت میں رہنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں صرف۔ اولاد کی اخلاقی خرابی کے اسباب پر نظر رکھنا، دوسری چیز، کہاں سے خراب ہو جائے گا، کدھر بیٹھا تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ مثلا مارکیٹ کے تھڑے پہ بیٹھا ہے،
اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کا روزینہ اچھا نہیں ہے، اور آپ وہاں سے اسے نہیں روکتے تو چوتھے دن خبر آ جائے گی آپ کو بھی کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ فلاں کے ساتھ تھا۔ یہ جو خرابی کے اسباب ہیں، ان اسباب پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ تیسری چیز، بچوں کو تمیز اور بات کرنے کا سلیقہ سکھانا، یہ بھی گھر سے ہوتا ہے اور والدین کا اثر ہوتا ہے۔ جیسی گفتگو والدین کرتے ہیں اولاد ویسی گفتگو کرتی۔ انہیں تمیز سکھانا اور گفتگو کا سلیقہ، بات کرنے کا، کس سے کیسے کرنی ہے، کس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، کون کس درجے کا ہے، یہ ماں سکھاتی ہے یا باپ سکھاتا ہے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں جو اولاد پر ہیں۔ اولاد کو آزاد نہ چھوڑنا، یہ سارے میں حدیث میں سے اور عرفا اور صلحاء کی باتوں میں سے چیزیں اکٹھی کر کے لایا۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو آزاد نہ چھوڑنا، شترے بے مہار نہ کرنا کہ یہ لو، یہ پیسے بھی تمہارے پاس ہیں، یہ موٹر بائک بھی ہے، جدھر دل لے جاؤ۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کچا ذہن ہے نا، ناپختہ۔ کہتے ہیں جب بچہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پختہ ہوتا ہے۔ 40 سال تک وہ والدین کی تربیت کا محتاج رہتا ہے۔ اگر اچھی تربیت ملے تو 20 سال کے بعد وہ پھر سنورتا 40 سال تک جا کے مکمل ہو جاتا ہے، 40 پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ زمانے کے تپیڑے کھاتا ہے، مختلف چوٹیں برداشت کرتا ہے، ہر جگہ سے جب جوں وہ کہتے ہیں ٹھڈا لگتا ہے نا تو ویسے ویسے سمجھ آتی، لیکن پیچھے والدین کی تربیت ہوتی، تب جا کے۔ آخری چیز فرمایا، حلال رزق کھلانے کی صحیح کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیٹے کے پیٹ میں حلال ڈال رہے ہیں کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے یہ احتیاط نہیں رکھی تو پھر یہ سوچنا بھی مت کہ بچہ تمہاری فرما برداری کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ فرما بردار ہو تو اس کو حلال رزق کھلانے کی صحیح کرنا، حلال کی کوشش کرنا۔ اگر تم حلال کی کوشش کر رہے ہو تو انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ کبھی وہ آنکھ اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا ہو۔ یہ ساری برکتیں حلال کی ہیں، ورنہ اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اور یہ حضور غوث اعظم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری فرما برداری کرے، وہ نیک ہو، وہ صالح ہو، اس کی خوشبو تمہیں آتی رہے، اس کے پیٹ میں لقمہ حلال کا ڈال دو۔ اچھا، پھر ایک بات یہاں اور کر جاؤں، کروڑ بھی آ جائے نا حرام کے ذرائع سے، کروڑ بھی آ جائیں تو ان کے خرچ ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مختلف اسباب خود بخود اللہ کی طرف سے بنیں گے، وہ ضائع ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر 1 روپیہ حلال کے ذرائع سے آئے، اس میں اس کروڑ کے برابر کی برکت ہوگی، وہ کافی ہوگا، اس کے ذریعے کفایت بھی ہوگی، آپ سیر بھی ہوں گے، آپ کی عزت بھی بچے گی۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں نا پھونک پھونک کے چلو، یہی پل صراط ہے۔ یہ میں نے چند چیزیں والدین کے جو حقوق ہیں وہ، اور جو اولاد کے حقوق ہیں والدین پر، ان کو بیان کر دی۔ اس کے بعد اگلا حق ہے اساتذہ۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 والدین ہیں۔ بولیے کتنے؟ 3۔ پہلا والد وہ ہے جس کی کوکھ سے آپ نے جنم لیا، دوسرا والد وہ ہے جس نے آپ کو علم دیا، اور تیسرا والد وہ ہے جس نے آپ کو بیٹی دی، یہ تینوں والد ہیں، اور ان تینوں کا ادب برابر ہے۔ بلکہ یہاں ایک جملہ حضرت حضور غوث اعظم کا ہی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو سب سے زیادہ فائق استاد ہے، سب سے زیادہ فائق استاد جس نے پڑھایا ہے، علم دیا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کا قول آپ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج آپ کا یوم وصال بھی ہے، یوم شہادت ہے، آج 21 رمضان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا ہے وہ میری جان کا مالک ہے، وہ چاہے مجھے فروخت کر دے، وہ چاہے مجھے، استاد کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اب یہاں میں 6 چیزیں لایا ہوں آپ کے لیے۔ اساتذہ کے سامنے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا، یعنی کسی صورت بھی سر نہ اٹھے۔ اگر اسے استاد مانتے ہو، اس سے تم نے کچھ سیکھا ہے تو تیرا حق ہے تو شاگرد بنے، اور شاگرد کا سر ہمیشہ استاد کے سامنے جھکا رہتا ہے۔
وہ سر نہیں اٹھاتا، عاجزی کرتا ہے۔ نمبر 2، اساتذہ کا ادب کرنا۔ وہ ادب کیا ہے کہ اگر کہیں آ گئی ہے، اور وقت تھا، آج نہیں ہے، ایک وقت تھا کہ اگر شاگرد سائیکل پہ آ رہا ہوتا، استاد پیدل ہوتا تو شاگرد اتر جاتا، جب تک استاد گزر نہ جاتے وہ سائیکل پہ سوار نہ ہوتا۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے، میرے بزرگوں نے تو بہت اچھا دیکھا ہے۔ یہ آداب ہے۔ اگر استاد کھڑے ہیں تو شاگرد کھڑا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، اجازت دی ہے، وہ بیٹھے ہیں تو وہ بیٹھے گا۔ ہم نے بیرا شریف سے یقین کریں یہ سوچ اور یہ فکر لی۔ پیر صاحب قبلہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے کلاس روم کی سیٹنگ تھی نا، وہ یہ نہیں تھی جیسے یہاں ہوتی ہے ہفتم اے اور یہ 9th اے اور یہ 9th بی، کہ کلاس بیٹھی ہے اور استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ ہم آج بھی آپ جائیں بیرا شریف میں تو وہ یہ ہے، باہر تختی لگی ہوئی ہے، محمد انور مغالوی صاحب، علامہ عبدالرزاق صدیقی صاحب، مولانا محمد خان نوری صاحب، استاد کا کمرہ ہے۔ آپ فرماتے تھے طالب علم چل کے آئے، استاد نہ جائے کلاس میں پڑھانے کے لیے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ استاد اپنی مسند پہ بیٹھا ہے اپنے کمرے میں، وہ کمرہ استاد کے نام کے ساتھ ہے، کلاس چل کے آتی ہے پیریڈ پڑھنے کے لیے، اور پڑھ کے اٹھ کے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے کہ فیض جس نے لینا ہے نا وہ چل کے آئے۔ یہ ادب ہے۔ جس نے سیکھنا ہے وہ چل کے آئے، یہ ادب ہے۔ اور جب تک یہ ادب قائم رہا اس وقت تک علم تھا، آج علم نہیں ہے۔ آج ڈگریاں علم نہیں بھائی، اس وقت تک علم تھا جب تک استاد کی قدر تھی، ادب تھا۔ یہ حقوق ہیں، اور حق کے بغیر کبھی بھی بات بنتی نہیں۔ تیسری چیز، اساتذہ کے سامنے کم بولنا، کہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی آپ اپنا آرگیو نہیں کر سکتے، آپ ان کے سامنے اپنی تحقیق نہیں پیش کر سکتے، ہاں سبق سنانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر سبق سنا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو استاد سے ڈیبیٹ نہیں، استاد سے ڈیبیٹ نہیں۔ کم بولیں، ان کی بات کو ترجیح دیں جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسے آپ نے استاد مانا ہے۔ اگلی بات، چوتھی، کا استاد کا کبھی زندگی میں نام نہیں لینا۔ یہ ہے نا شروع سے ایک استاد جی، یہ بہت بہت پہلے سے استاد جی کا لفظ تھا، نام نہیں۔ یعنی آج اللہ معافی دے، میں ایسا نہیں اب کہتا، آپ جانتے ہیں کس کس طرح لقب دے کے استادوں کو بلایا جاتا، شرمناک حد تک، فلاں آ رہا ہے اور فلاں، میں نام نہیں لیتا، مجھے ادب ہے۔ لیکن اس وقت اسٹوڈنٹس کی حالت یہ ہے کہ وہ نام بگاڑ کے، نام لینا تو دور کی بات ہے، اساتذہ کے نام بگاڑ کے بلاتے ہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ استاد کا نام بھی زبان پہ نہ لو، کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، استاد جی کہہ کے بلاؤ، معلم کہہ کے بلاؤ، مؤدب۔ اچھا، بڑی پیاری بات، بہت پیاری، ان کے پاس گزرے لمحات کو غنیمت جاننا، ذکر کرتے رہنا کہ وہی لمحے میری۔ حضرت سیدنا امام بخاری ہے نا غالباً، آپ فرماتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان۔ آپ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے پاس پڑھتے تھے، تو اکثر ذکر کیا کرتے تھے، کہتے تھے لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے جب میں امام جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا تھا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا، نعمان مر گیا ہوتا اگر وہ 2 سال نصیب نہ ہوتے جب میں امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ تو اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھنے والے لمحات کو غنیمت جاننا اور ان کا ذکر کرتے رہنا۔ آخری اور چھٹی بات، کا استاد کی سختی کو برداشت کرنا بلکہ اسے نعمت سمجھنا۔ آج تو سلوگن ہی چینج ہو گیا نا، مار نہیں پیار، اس نے تباہی اٹھا دی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب استاد کی چھڑی سے ڈر لگتا تھا، اب وہ ڈر نہیں ہے۔ اور یقین جانے ہم نے خود ماریں کھائی ہیں، اور ایک دفعہ میں نے آ کے خود گھر آ کے شکایت کی، ابا جی سے کہا آج مجھے بڑی مار پڑی ہے۔ عوامک صاحب، ماسٹر محمد عوامک صاحب جلال پور شریف کے ہیڈ ماسٹر تھے، ہم تفریح کے وقت چھٹی کر کے گھر چلے گئے بغیر بتائے۔ دوسرے دن انہوں نے ہمیں اسمبلی میں لگائی اچھی خاصی، تو میں نے آ کے ابا جی کو بتایا کہ آج بڑی مار پڑی، تو چلیں آپ سکول۔ انہوں نے کہا میں کیوں سکول چلوں، غلطی تیری تھی، میں سکول جاؤں؟ بھگتو جا کے، غلطی کرو گے تو بیٹا استاد تو مارتے ہیں۔ جس نے یہ سلوگن دیا اس نے تباہی کر دی، مار نہیں پیار نہیں، کہا استاد کی سختی برداشت کر۔ وہ جو تھپڑ لگتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے،
اس کے ذریعے کریکٹر بلڈ ہوتا ہے، سوچ پنپتی ہے، شعور بڑھتا ہے، بالیدگی آتی ہے۔ استاد کی مار وہ گھی شکر ہے، کہا اسے غنیمت جان اور اسے نعمت سمجھ، استاد کی سختی پہ کبھی پریشان نہ ہونا، یہ بھی حق ہے۔ اس کے بعد اب 6 ہی چیزیں عرض کرتے ہیں۔ شاگردوں کے کیا حق، استاد کے ذمے، بڑی پیاری باتیں ہیں یہ بھی۔ شاگردوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ استاد کے لیے ضروری ہے، ہر وقت لاٹھی نہ اٹھائے رکھے۔ ادھر بھی کہا یہ ہے بیلنس اور اعتدال، کہ مار کے بغیر بھی پڑھائی نہیں لیکن ناجائز مار بھی نہیں۔ کہا شاگردوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا، غصے کی حالت میں سزا نہ دینا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب غصہ چڑھا ہوا ہے اس وقت سزا نہ دو۔ سزا کا کوئی ایسا یعنی جب تم اپنے آپ پہ قابو رکھ سکو اس وقت سزا دو۔ غصے میں ممکن ہے تم ایسا نقصان کر دو کہ طالب علم کبھی تعلیم کی طرف آئے ہی نہ۔ ایسا ہوتا رہا ہے، بازو ٹوٹ گئے اور کچھ 100 مسائل بنتے ہیں۔ اس طرح کی سزا دینا کہ جب آپ ایکسٹریم غصے میں تھے، غصے کے اوقات میں سزا نہ دے۔ شاگردوں کی خیر خواہی چاہے، استاد کیا کرے؟ اپنے شاگردوں کی خیر خواہی چاہے۔ اور یقین کریں ہمارے استاد ایسے تھے، انہیں خبر ہوتی تھی کہ بچے کو کس وقت کیا دینا ہے، کیا اس کے لیے بہتر ہے۔ بڑی پیاری مثال ایک ہمارے استاد ہی تھے، مولانا بشیر احمد صاحب، پنڈی سید پور سے ان کا تعلق تھا۔ وہ سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ماں روٹیاں پکا رہی ہوتی ہے نا چولہا جلا کے، تو اس کا نومولود بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہے وہ قریب آتا ہے، اس کو آگ کا انگارہ بھلا لگتا ہے نا، تو وہ انگارے میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بچوں، آج تک کبھی کسی ماں نے اپنے بچوں کو انگارہ پکڑنے دیا ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ فوری طور پہ کوئی کھلونا پکڑ کے بچے کو اس کی طرف مانوس کرتی ہے اور انگارے سے ہٹا دیتی ہے۔ کہتے ہیں ماں جانتی ہے، ماں خبردار ہے، وہ جانتی ہے کہ بچہ انگارہ پکڑے گا تو جل جائے گا، بچہ نہیں جانتا۔ تو خیر خواہی چاہنا، جس میں بچے کی خیر ہے، جس میں شاگرد کی خیر ہے، استاد وہ کرے، یعنی ایسی ایبلٹیز استعمال کرے کہ اسے علم بھی ملے، اسے خیر بھی ملے۔ اگلی چیز فرمایا شاگردوں کے سامنے کسی بھی برائی سے اجتناب کرے، کسی ایسی حرکت سے اجتناب کرے جس پر شاگردوں پر، جس کی وجہ سے ان پر برا اثر پڑے اور وہ ہیبٹس ان کے اندر آئیں۔ یہ والدین کے لیے بھی ہے کہ والدین جس طرح کی عادات گھر میں رکھیں گے، اونچا بولیں گے، گالیاں دیں گے، خفت کریں گے، اولاد بھی ویسی ہی ہو جائے گی۔ اگر ان کا رویہ گھر میں نرم ہوگا، ہمبل ہوگا، تو اولاد کا بھی ہمبل اور نرم رویہ ہوگا کہ بچے بڑوں سے اثر لیتے۔ اور آخری چیز، اور یہ آج اللہ کا فضل ہے کم ہو گئی، کچھ عرصہ پہلے تھی، کہ کبھی شاگردوں سے خود ذاتی خدمت نہ لے۔ شاگرد کا حق ہے کہ وہ خدمت کرے اپنے شوق سے، اپنے شوق سے استاد کی خدمت کرے۔ استاد ذاتی خدمت کے لیے مامور نہ کرے، چل بھئی ہونا ہے کر کے لیا، ہونا ہے کر کے لیا، نہیں، وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، ذمہ داری پڑھنے کی ہے، ذاتی کاموں کی۔ ہاں، شاگرد شوق سے کوئی کام کرتا ہے تو کرے، اس کا شوق ہے نا وہ کرے۔ تو یہ شاگردوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح اب میں اس چیپٹر کو کھولوں گا نہیں کیونکہ ناظم صاحب کا یہ چیپٹر ہے، میاں بیوی کے حقوق۔ اس میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بزرگ کا وصال ہوا، بڑے اللہ والے تھے، دنیا سے چلے گئے۔ اس واقعے کو علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے لکھا ہے، سکھاؤ اپنی اولاد کو محبت رسول کی۔ اس میں انہوں نے میاں بیوی پر بھی، ازدواجی زندگی پر بھی بات کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بزرگ فوت ہو گئے تو وصال کے بعد وہ اپنے خواب میں اپنے کسی مرید سے، کسی شاگرد سے ملے، تو شاگرد نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کس نیکی پہ بخشا؟ شاگرد نے پوچھا کس نیکی پہ بخشا؟ انہوں نے کہا ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی نے چاولوں کی کھچڑی بنائی ہوئی تھی، اس نے لا کے میرے سامنے کھچڑی رکھی، مجھے غضب کی بھوک لگی تھی، لیکن جب میں وہ کھچڑی کھانے لگا اور میں نے وہ پہلی چمچ ہی منہ میں ڈالی تو اس میں نمک شدید تھا کہ وہ کھانے کے قابل نہیں تھی، تو میرا ایک دفعہ پارا چڑھ گیا کہ میں اسے کوسوں اور کہوں کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن فوراً میرے دل میں خیال گیا کہ
کہ بیوی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے. یہ وہی ہاتھ ہیں جو روز مجھے میٹھا کھلاتی ہے, آج اگر اس سے کوئی نمک پڑ ہی گیا ہے تو میں ذکر ہی نہیں کرتا. تو میں نے ذکر ہی نہ کیا اور میں وہ کھچڑی جیسی کیسی تھی کھا گیا اور کبھی اس کو نہ جتایا. رب نے میرے اس عمل پر کہ میں نے اپنی بیوی کا بھرم رکھا, اللہ نے مجھے معاف کر دی. یہ ازدواجی زندگی پہ ایک بات, باقی انشاءاللہ ناظم صاحب سنائیں گے آپ کہ جو تعلقات ہیں, جو حقوق ہیں. گھر میں خامن سربراہ ہے لیکن ایسا سربراہ نہیں جو ڈکٹیٹر, ایسا سربراہ جو حلیم بھی ہو, جو عادل بھی ہو, جو خیال رکھنے والا ہو, جو ٹچی ہو, جس کو یہ پتا ہو کہ یہ میرے بچے ہیں, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا عزت ہے, میرا وقار ہے. وہ انہیں اس طرح سے جیسے ایک چھتری دھوپ سے بچاتی ہے, خامند ایک چھتری کی طرح رہے کہ اس کی بیوی اور بچے اس چھتری کے نیچے چھاؤں اور ٹھنڈک محسوس کریں. ایک بات صرف کر دی, اس کے بعد آگے آخری سے پہلے ملازمین کے حقوق ہیں. اور ایک بات بڑی پیاری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, سیدہ عائشہ صدیقہ, یہ سب سے پیاری بیوی ہیں. حضور علیہ السلام بے پناہ پیار کرتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے. اب یہ بات آج کے دور کی بڑے سننے والی, ہم نہیں ہیں ایسے. سرکار جب کبھی گھر تشریف لاتے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے. اپنی ازواج مطہرات کے پاس حجروں میں تشریف لاتے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی غصہ بھی ہوتا. حضور علیہ السلام ایک جنگ سے آ رہے ہوتے, دوسری جنگ کی طرف جا رہے ہوتے, امت پہ شدید مسائل تھے, ایک جنگ کے بعد دوسری تھی, کفار کی طرف سے یلغاریں تھیں, تو آپ کے اوپر وہ جو کیفیات تھیں, سرکار نے کبھی گھر میں اس کیفیت کا اظہار نہیں کیا. بیویوں پر یہ نہیں ہوتا نا, بندہ باہر سے گرم ہو کے آیا تو آگے چڑھائی کر دی. آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غصہ کسی اور کا تھا, بات کسی اور کے ساتھ الجھی ہوئی تھی, وہ گھر آ کے بیوی کے ساتھ الجھ پڑا. تو نبی کریم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھر ہمیشہ مسکراتے آتے تھے. اور فرماتی ہیں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں سو رہی تھی, سرکار حجرے میں موجود تھے, تو حضور علیہ السلام بغیر نالین شریف پہنے دبے قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے. جب میں اٹھی میں نے دیکھا کہ حضور موجود نہیں ہیں, تشریف لائے, تو میں نے کہا آقا آج آپ اس طرح نکلے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا. ارشاد فرمایا ہاں عائشہ, میں جوتے پہنے بغیر پاؤں کی آواز دیے باہر نکل گیا تاکہ تیرا آرام خراب نہ ہو. یہ ہے ہمارے نبی کی سنت. آج ہم میں سے کون اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھے؟ یہ حقوق ہیں. اگر بیوی پر مرد کے حق ہیں تو مرد پر بیوی کے حق بھی ہیں, اس کے حقوق بھی ہیں جو ادا کرنے. انشاءاللہ تفصیل سے ناظم صاحب بات کریں گے. اس کے بعد ہے ملازمین کے حقوق, اور یہ چیپٹر بہت سخت ہے. جیسا خود کھاؤ ویسا کھلاؤ, 3 باتیں کر دیتے. جیسا خود کھاؤ ویسا کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا پہناؤ, جیسی زندگی خود بسر کرو ویسی زندگی انہیں بھی بسر کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک. کیا نام ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی نبی پاک نے مجھے کسی بات پہ جھڑکا نہیں. غلطیاں ہوتی تھیں, کسی بات پر بھی نبی پاک نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں, تو نہیں کہا, اوے نہیں کہا. یہ اسلوب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدنا عمر فاروق نے تو حد کر دی. جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا تو تقریباً فتح کے قریب تھا, تو انہوں نے شرط رکھ دی یہودیوں نے کہ تمہارا خلیفہ آئے تو ہم بیت المقدس کی چابی اس کو دیں گے. تو سیدنا عمر فاروق کو خبر دی گئی تو آپ اپنے غلام کے ساتھ چل پڑے, سفر کیا. ایک سواری تھی, آقا اور غلام دونوں ہیں, خلیفۃ المسلمین ہے, ساتھ غلام بھی ہے. تو طے کر لیا مدینہ پاک سے چلتے ہوئے کہ کچھ وقت تم سفر کرو گے, سواری پہ بیٹھو گے اور میں پیدل چلوں گا, کچھ وقت تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے. تو اس طرح کر کے وہ باری باری سوار ہوتے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت خادم کی باری تھی, تو وہ اتر آیا نیچے. اس نے کہا حضور اب وہ سامنے یہودی ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا, میں اپنی باری آپ پہ قربان کرتا ہوں, اب آپ سواری فرمائیں. اچھا نہیں لگتا, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, میں سواری پہ چڑھا ہوا ہوں. آپ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا, میرے نبی کا عدل اس کی اجازت نہیں دیتا, باری تیری ہے, سواری پہ تو ہی رہے گا.
آپ سوچ بھی سکتے ہیں یہ کریکٹر رسول اللہ نے دیا. تو جب وہاں پہنچے نا تو سواری پہ کون سوار ہے؟ وہ سارے جناب آگے آگے سلام کر رہے ہیں اور خلیفۃ المسلمین نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور وہ سب کو بتایا جا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں، یہ خلیفہ ہے. اسی بات پہ سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا کہ یہ دین ہے، یہ ہے زندگی جس میں لوگوں کا کریکٹر، ان کا کردار اتنا اچھا ہو. خادم کا اتنا خیال رکھنا، ملازمین کا، ان کو رہائش کی سہولتیں، ان کے کھانے کی سہولتیں، ان کو کپڑا، ان کے لباس، ان کے رزق میں ایسے نہیں کہ روٹی پھینک دی اور وہ کھائے، وہ بھی انسان ہے اور تمہارے برابر کا ہے. کیا ہوا کہ تمہیں اللہ نے بڑا عہدہ دے دیا اور اسے تمہارا خادم بنا دیا. ملازمین کے حقوق فرض کیے. اس کے بعد آخری ہے جانوروں کے حقوق. جانوروں پر بھی یعنی ان کا جو جانور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ایک اونٹ حاضر ہوتا ہے اور نبی پاک کے ساتھ کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کے کچھ بڑ بڑ کرتا ہے اپنی بات اپنے انداز میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں اور سن کے فوراً اس کے مالک کو بلا لیتے ہیں. بلایا جائے، یوں ہی وہ مالک پہنچتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ یہ وہ اللہ کا آخری رسول ہے جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے. پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ اے یا رسول اللہ کیا کہا ہے میرے اونٹ نے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے اور مجھے کھانا کم دیتا ہے. بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کھانا کم دیتا ہے. تو جتنا بوجھ ڈالتے ہو اتنا کھانا بھی اسے دیا کرو، جتنی اس سے کام لیتے ہو اتنا اس کی خدمت بھی کیا کرو. کہا خود چھاؤں میں بیٹھو تو جانور کو بھی چھاؤں میں بٹھاؤ. اسے دھوپ میں باندھ کے خود چھاؤں میں نہ بیٹھ جاؤ. اگر تم خود چھاؤں میں بیٹھے ہو تو جانور کو بھی چھاؤں میں بٹھاؤ. ان کے پانی کا، ان کی رہائش کا، جو تم نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں ان پیٹس کو وہ پورا ماحول دو، پنجروں میں قید کر کے نہ چھوڑ دو. یہاں تک حکم ہے کہ جو اس کی لائف سٹائل ہے، جو اس کا ماحول ہے، اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ماحول دو، اس کی زندگی کی آزادیاں اسے دو تاکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے اس پر. اور کل قیامت کے دن جو اللہ ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا نا جانوروں کو بھی جانوروں کے حق عطا کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح مثال دے کے فرمایا ایک بکری سینگوں والی، جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو اپنے سینگ مارے ہوں گے وہ دونوں حاضر ہوں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک سینگوں والی بکری، جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ مارے تھے اسے کھڑا کر کے جس کے سینگ نہیں تھے اسے سینگ عطا کر دے گا، اسے سینگ عطا کر دے گا اور پھر اسے فرمائے گا لے اب تو بھی اپنا بدلہ لے. وہ بدلہ لے گی تو تب جا کے ان کا حشر ہوگا اللہ کے حضور. یہ ہے میزان، اس کو کہتے ہیں ترازو جو اس دن لگنے والا ہے. ہر ایک کو اس کا پورا حق دیا جائے گا. بڑے مختصر پیرائے میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں نے تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہم حقوق کو کچھ جان سکیں. یہ کہتے ہیں نا پل صراط یہی ہے. اپنے میزانیے بہتر کرو، اپنی زندگی کے اعمال درست کریں، رمضان شریف کی برکتوں میں نیتیں اور ارادے اچھے کر لیں کہ اگر مجھ سے کوئی کمی کمزوری ہو گئی ہے تو میں اسے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. کل انشاءاللہ بڑا خوبصورت اور عام لیکچر ہوگا زندگی کے اعتدال پر، اور وہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب ارشاد فرمائیں گے. آپ اور بھی دوستوں کو دعوت دیں اور زیادہ تعداد کل آپ کی بہتر ہو. جو باتیں میں نے کی ہیں کسی ذہن میں 2 منٹ میں، آخری 2 منٹ رہتے ہیں، کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو آپ ارشاد فرمائیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بساط کے مطابق جواب دے سکوں. یہ جتنی باتیں ہم نے کی بعض اوقات سوالوں سے بہت بڑی بڑی باتیں نکل آتی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ 4 دنوں میں بھی آپ نے موضوع سننا ہے اور اس پر سوال کرنے کی کوشش کرنی. جی